شیخ جعفر شوستری نقل فرماتے ہیں کہ میں حرم حضرت ابوالفضل عباس میں بیٹھا اپنی دعا اور عبادت میں مصروف تھا کہ اتنے میں کیا دیکھا، ایک تابوت لایا گیا، تابوت کے ساتھ ایک 12-13 سال کا لڑکا لا کے جناب عباس کی زری کے پاس رکھ دیا گیا۔ اتنے میں کہا کہ لڑکے نے آ کر ہی پر ہاتھ رکھا، کہتا ہے عباس کے پاس اس ماں کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، مولا میرے ماں کو شفا دے۔ شیخ جعفر کہتے ہیں کہ لڑکے کی بلاہٹ دیکھ کے مجھ کو بھی احساس ہوا، میں نے دعا کتاب بند کی، آیا تابوت میں بوڑھی، میں نے کہا بیٹا اس کی حالت دیکھ رہے ہو، بچنا مشکل ہے، جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو۔ اس نے سر اٹھایا، غور سے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ شیخ آپ عالم دین ہیں، غیر آ کے ان کے یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ کہ جا کر کے جو ہے کفن کا انتظام کرو۔ تو اس کا میں نے جو ہے جذبہ دیکھا، میں نے کہا بھیا تم جانو، مولا جانے، تاکہ پھر اپنی دعا میں مصروف ہو گیا۔ اس نے ایک ایسی جسارت کی، میں ہل گیا، کیا بدتمیزی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے زری پہ ہاتھ ڈالا اور کہتا عباس غیر آ کے جہاں سے لے جاتے ہیں، اور میں اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہوں، میری نہیں سن رہے ہیں آپ۔ آقا ابوالفضل عباس سن لو، اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی تو میں آپ کے بابا امیر المومنین سے آپ کی شکایت کروں گا۔ میں لرز گیا، کیا بدتمیزی کر، لیکن اس نے صرف کہا نہیں، اٹھا کچھ دیر کے بعد اور حرم سے باہر چلا گیا۔ تابوت میں جنبش ہوئی، وہ بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اتنے میں اس کا بیٹا آیا، بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑا، ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، عباس کی زری کا طواف شروع کیا، اپنی دیہاتی زبان میں مشکور یا خزینب، مشکور یا بفاضل شکریہ ادا کرنا شروع کیا۔ نکلنا چاہتے تو میں نے پکڑا، کیا بات ہے، ایسے شفا ملی؟ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھب ہونا چاہیے۔ کہا ہوا کیا؟ کربلا سے نکل گیا جف جانے کے لیے، شہر سے باہر ہو گیا، چند قدم چلا تھا تب تک ایک سوار آ گیا، کہاں جا رہے ہو؟ خدا تجھے عباس کا واسطہ، اللہ باب الحوائج کا واسطہ، خدا ایک نگاہ کرم ہم پر بھی کر دے صدقے میں ابوالفضل عباس کا۔ ایک سوار نمودار ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ نجف جا رہا ہوں۔ کاہے کے لیے؟ کہ علی کی شکایت کرنے۔ کیا مطلب؟ کہیں نوکر مالک کی شکایت کرتے ہیں؟ کیا کیا عباس نے جو شکایت کرنے جا رہا؟ کہ دنیا کو ملتا ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے سوائے ماں کے، شفا کے چاہ رہا تھا، نہیں سن رہے ہیں۔ فرمایا اچھی بات نہیں ہے، واپس چلا جا۔ کہا نہیں میں تو شکایت کروں گا، ماں کو شفا مل چکی ہے، جا۔ کہا آپ کے کہنے سے چلا جاؤں؟ اتنا راستہ آ گیا ہوں، واپس جاؤں اور پتہ چلے کہ نہیں شفا ملی تو؟ کہاں ملیں گے اتنے کریم آقا جو عطا بھی کریں اور چاہنے والوں کی ناز برداری بھی کریں۔ آنے والے نے کہا نہیں یقین آتا ہے تو آپ میرے گھوڑے پہ سوار ہو جا، میں تجھ کو کربلا لے چلتا ہوں، اپنی آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھ لے، اگر شفا مل گئی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں وعدہ کرتا اسی گھوڑے سے تجھ کو نجف تک پہنچا دوں گا۔ کہ جیسے انہوں نے یہ جملہ کہا میں آگے بڑھا سوار ہونے کی نیت سے، دیکھا کہ گھوڑے کا قد اچھا خاصا ہے، میں نے کہا تمہارے گھوڑے کا قد زیادہ ہے، ذرا اپنے ہاتھوں کا سہارا۔ فرمایا اے عباس کے نام پر مانگنے والے، تجھے پتہ نہیں ہے دنیا کی حاجتیں پوری کرنے والا خود اس ایک بات پر اگر آپ غور کریں نا، جو میں نے سوچا ہے میرے خیال میں کہ آخر عباس کو باب الحوائج کا لقب ملا کیوں؟ حضرت علی کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، امام حسین کے ذریعے بھی دعا قبول ہوتی ہے، اماموں کے ذریعے، آخر عباس کو کیوں باب الحوائج؟ میری سمجھ میں ایک ہی بات آئی ہے وسیم صاحب کہ خود عباس کی حاجت کربلا میں پوری نہیں ہوئی، شاید یہی سوچ کے خدا نے کہا کہ اگر تمہاری حاجت پوری نہیں ہوئی تو اب قیامت تک تمہارے ذریعے دنیا کی حاجت پوری ہوگی۔